Assalamu alaikum dear students, this is International Islamic University, Islamabad School, Sahiwal Campus, online lectures, Quranic 4th grade, lesson number 15, tolerance, page number 65. Dear students, before we begin, you all are requested to make sure that you have your books, classwork and homework notebooks, complete stationery available with you. Please listen to the teacher carefully and follow all the instructions. Dear students, please open your books, page number 65. Write date on the top of your book. Tolerance. So today we will discuss about tolerance. What is tolerance and how we can show tolerance to the others. So this this lesson is basically a dialogue between mother and Fatima. Mother will explain Fatima that how she can show tolerance to the others and how she can be kind to the others. So first we will learn about the literal meanings of tolerance. So what is tolerance? It means to bear. बर्दाश्त करना. टॉलरेंस का उर्दू में अगर मतलब देखें तो इसे रवादारी कहा जाता है, यानी चीज़ों को बर्दाश्त करना या मुख्तलिफ़ सिचुएशंस को डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ में आप किस तरीके से चीज़ों को बर्दाश्त करते हैं और आप किस तरीके से उनको ट्रीट करते हैं, इसे रवादारी कहा जाता है. यानी कि ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं में और मुख्तलिफ़ औकात में मौजूद होने वाली चीज़ों के बारे में बर्दाश्त करने की सलाहियत का मौजूद होना, बर्दाश्त करने की इस्तेदाद का मौजूद होना और उन चीज़ों को किस तरीके से डील करना है, इस करैक्टर का होना टॉलरेंस कहलाता है. यानी रवादारी से पेश आना, अपनी लाइफ के हर एक काम में रवादारी से पेश आना, टॉलरेंस से पेश आना. We have too many examples in this lesson. So first we will discuss about two sayings. The first one is saying of Quran in Surah Al-Baqarah. Allah says, let there be no compulsion in religion. Surah Al-Baqarah. अल्लाह ताला ने सूरत अल-बकरा में इरशाद फरमाया कि मज़हब में कोई कैद नहीं, मज़हब में कोई जबर नहीं. यानी कि आप किसी भी दूसरे को फोर्स नहीं कर सकते कि वो इस्लाम कबूल करें या मुसलमान हो जाए. यानी कि टॉलरेंस जो है, इस्लाम की जो मॉरल टीचिंग्स हैं, टॉलरेंस, उसके बारे में ये बताया गया कि आपके पास मज़हब में भी ये हक़ मौजूद नहीं है कि आप दूसरों के मज़ाहिब पे तनकीद करें या आप उनको इस बात का कायल करें, उनको इस बात पर ज़ोर दें कि नहीं वो मुसलमान हो जाएं, वो इस्लाम के मज़हब को ही अपनाएं. बल्कि हमारे मज़हब में किसी भी किस्म का कोई जबर नहीं है. यानी इस्लाम हमें ये सिखाता है कि हम दूसरों के मज़ाहिब को किस तरह से टॉलरेट करें या दूसरों के मज़ाहिब के बारे में हम किस तरीके से रवादारी का रवैया इख्तियार करें. द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, whoever is cruel and hard on the non-Muslims, take their rights away and burdens them with more than they can bear, or takes anything from them without their permission, I, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, will complain against the person on the day of judgment. Abu Daud. ये हदीस अबू दाऊद ने रिपोर्ट की है. यानी वो बयान फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया that who is cruel and hard on the non-Muslims, जो शख्स भी गैर मुस्लिमों के साथ जुल्म का रवैया रखता है या उन पर सख्ती बरतता है, टेक देयर राइट्स अवे, या उनके हकूक़ सल्ब करता है या छीन लेता है, एंड बर्डन्स देम विद मोर देन दे कैन बियर, और उन पर उससे ज़्यादा बोझ डालता है जो वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, या उन्हें उससे ज़्यादा काम देता है जो वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, और टेक्स एनी थिंग फ्रॉम दैम विदाउट देयर परमिशन, और उनकी किसी भी चीज़ को बग़ैर इजाज़त ले लेता है. आई, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, विल कंप्लेन अगेंस्ट द पर्सन ऑन द डे ऑफ जजमेंट, तो मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ैसले के दिन, क़यामत के दिन उस शख्स के ख़िलाफ़ अल्लाह से शिकायत करूँगा. यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दूसरों के मज़ाहिब को बर्दाश्त करना और दूसरों के साथ भी रवादारी का रवैया रखना इस्लाम की तालीमात में से, अहम तालीमात में से एक है. यानी कि ना सिर्फ मुसलमानों के साथ टॉलरेंस
کے ساتھ بہیو کرنا یا رواداری کا رویہ رکھنا بلکہ نان مسلم کے ساتھ بھی. So let's read the lesson, page number 65. Fatima came from the school. She was very excited. She had made a new friend. She said to her mother, "Mama, a new girl has come to our school. She is very nice girl." فاطمہ اپنے اسکول سے گھر آتی ہیں اور وہ اپنی مدر کو بتاتی ہیں کہ انہوں نے ایک نیو فرینڈ بنائی ہے اور وہ بہت ہی اچھی لڑکی ہے. ایوری ون لائکس ہر اینڈ آئی ہیو میڈ ہر مائی فرینڈ اینڈ ہیو شیئرڈ مائی لنچ ود ہر. میں نے اسے اپنی دوست بنا لیا اور اس کے ساتھ اپنا کھانا بھی بانٹا. مدر: ویل ڈن فاطمہ, یو شوڈ آلویز بی کائنڈ ٹو دا ادرز اینڈ شیئر تھنگز ود دیم. تو اب جو فاطمہ کی مدر ہیں وہ اس کو سکھا رہی ہیں کہ آپ کو ہر کسی کے ساتھ اچھے طریقے سے بہیو کرنا چاہیے اور دوسروں کے ساتھ رحم دلی کا رویہ رکھنا چاہیے. فاطمہ: مما, شی از اے نان مسلم. سو فاطمہ از اے کوشچن دیٹ دا گرل ہوم شی میک اے فرینڈشپ از اے نان مسلم. تو فاطمہ اپنی مدر کو بتاتی ہیں کہ وہ لڑکی غیر مسلم ہے. ناؤ ہر مدر ول ایکسپلین اباؤٹ دا ٹالرنس, دیٹ ہاؤ وی کین ٹالریٹ اور ہاؤ شوڈ وی ٹالریٹ دا نان مسلمس. مدر: That is fine, Fatima. فاطمہ, یہ ٹھیک ہے. A Muslim should be kind and just to everyone, the Muslim and the non-Muslim, the Jews, the Christians and the Hindus. فاطمہ: مسلمان کو تمام تر لوگوں کے ساتھ رحم دلی سے پیش آنا چاہیے اور ان کے ساتھ رواداری کا سلوک رکھنا چاہیے, چاہے وہ مسلمان ہوں, غیر مسلم ہوں, یہودی, عیسائی یا ہندو ہوں. All mankind are creations of Allah. تمام تر انسانیت اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں. All are children of Adam. ہم سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں. اللہ created male and female and made them into tribes and nations so they may come to know one another. اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کا جوڑا پیدا کیا اور ان کو قبیلوں اور قوموں میں بانٹ دیا تاکہ ان کی شناخت ہو سکے. یہاں پر یہ بیان فرمایا جا رہا ہے, یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قوم اور قبیلے صرف انسان کی شناخت کے لیے بنائے ہیں, نہ کہ اس لیے کہ ہم قوم, رنگ, نسل یا مذہب کی بنیاد پر ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکریمنیشن کا رویہ رکھیں یا ایک دوسرے کا استحصال کریں. People of all nationalities, color, race and creeds are equal. تمام تر قومیت, تمام تر رنگ اور نسل کے لوگ ایک دوسرے کے برابر حقوق رکھتے ہیں. یعنی اسلام میں ہر کسی کا حق جو ہے وہ برابر ہے. وہ کسی بھی مذہب کی بنیاد پر نہیں ہے, کسی بھی قومیت کی بنیاد پر نہیں ہے, نہ ہی رنگ اور نسل کی بنیاد پر. یعنی ہمیں ایک دوسرے کی نیشنلٹیز کو ٹالریٹ کرنا ہے, ایک دوسرے کی نسل, ان کے مذاہب کو ٹالریٹ کرنا ہے اور ایک سوسائٹی کے طور پہ, ایک اچھے مسلمان کے طور پہ تمام تر چیزوں کا خیال رکھنا ہے. فاطمہ: مما, our teacher told us that all people in a Muslim society have equal rights. They have the right of protection. The life and property of all the citizens in Islamic State are sacred, wherever a person is Muslim or not. فاطمہ اپنی مدر کو بتاتی ہیں کہ امی جان, ہماری ٹیچر نے ہمیں بتایا کہ تمام تر مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے حقوق ایک جیسے ہیں, ان کے حقوق میں کہیں بھی کمی بیشی نہیں ہے, اور ایک مسلمان معاشرے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے تمام تر حقوق جو ہیں وہ برابر ہیں. دے ہیو دا رائٹ آف پروٹیکشن. ان کے پاس اپنی حفاظت کا حق موجود ہے, ان کی زندگی, ان کے مال اور ان کی تمام تر چیزوں کی حفاظت کا حق موجود ہے. تمام تر شہریوں کے پاس وہ تمام حقوق حاصل ہیں بغیر کسی بھی امتیاز کے, چاہے وہ مسلمان ہیں یا غیر مسلم. یعنی مسلمان اور غیر مسلم جو ہیں ان سب کے حقوق برابر ہیں. ہم کسی بھی بیسس پہ, کسی بھی پوائنٹ کو ریز کرتے ہوئے ہم ڈسکریمنیشن نہیں کر سکتے. ہم بلا امتیاز تمام تر حقوق تمام تر شہریوں کو دیتے ہیں اور ہمیں انہیں دینے چاہیے. یعنی ایک مسلمان معاشرہ ایسا معاشرہ ہے جس میں تمام تر مسلمانوں اور غیر مسلموں کے حقوق برابر ہیں. Mother: That is true. Islam also teaches us to live in peace and be tolerant toward other religions. اس کی مدر اس کو بتاتی ہیں کہ یہ بالکل ٹھیک ہے, اسلام ہمیں یہ تعلیمات دیتا ہے کہ ہم امن کے ساتھ رہیں اور دوسروں کے ساتھ رواداری کا رویہ رکھیں. When the Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم migrated to Medina, he made a treaty with the Jews and other non-Muslim tribes that lived in Medina, according to which everyone was given unequal rights
equal rights and freedom to practice religion. So آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ پہنچے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں اور غیر مسلم قبیلوں کے ساتھ ایک معاہدہ بنایا، جس معاہدے کے مطابق according to which everyone was given equal rights and freedom to practice their religion، جس کے مطابق تمام تر مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو کھلی آزادی تھی اور ان کے پاس برابری کے حقوق موجود تھے کہ وہ اپنی مذہبی رسومات کو ادا کر سکیں. Okay dear students, now you have your classwork. You have to write down your index properly. First of all, you will write down the serial number as 1, 2 or 3. So you will mention the serial number, then mention date and topic. That is tolerance. So we have an activity that we will do today. Okay students, when you have prepared your notebook, you have to write down the question answers of this lesson number 15. So we will start with question number 1. For that you have to pause your video, write down the question answers and then replay the video to write the next questions. So question number 1 is that what are the rights of the non-Muslims who live in a Muslim society? ایک مسلمان معاشرے میں رہنے والے غیر مسلموں کے پاس کیا حقوق موجود ہیں؟ سو آنسر از دیٹ آل پیپل ان اے مسلم سوسائٹی ہیو ایکول رائٹس. دے ہیو دا رائٹ آف پروٹیکشن. دا لائف اینڈ پراپرٹی آف سٹیزن ان اسلامک اسٹیٹ آر سیکریڈ ویئر اے پرسن از مسلم اور نوٹ. سو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک مسلمان معاشرے میں رہنے والے تمام تر مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے حقوق ایک برابر ہیں اور ان کے پاس ان کی حفاظت کا حق موجود ہے اور ایک شہری ہونے کے ناطے وہ ایک اسلامک اسٹیٹ میں اپنے تمام تر، چاہے وہ نان مسلم ہیں، اپنے تمام تر مذہبی رسومات کو ادا کر سکتے ہیں چاہے وہ مسلمان ہیں یا نہیں. کوسچن نمبر 2، کین اے مسلم فورس اے نان مسلم ٹو ایکسیپٹ اسلام؟ کیا ایک مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو اسلام قبول کرنے پر زور دے سکتا ہے؟ آنسر، اللہ سیز لیٹ دیئر بی نو کمپلژن ان ریلیجن. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مذہب میں کوئی زبردستی نہیں ہے، کوئی جبر نہیں ہے. سو وی کین ناٹ فورس اینی ون ٹو ایکسیپٹ اسلام. کوسچن نمبر 3، واٹ ول ہیپن ٹو اے پرسن ہو اوور برڈنز اے نان مسلمس؟ اس شخص کے ساتھ کیا ہوگا جو غیر مسلموں کے ساتھ ایسا رویہ رکھتا ہے کہ وہ ان کو ان کی استطاعت سے زیادہ ان پر بوجھ ڈالے؟ سو آنسر از دیٹ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیڈ آئی ول کمپلین اگینسٹ دا پرسن آن دا ڈے آف ججمنٹ. سو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بھی شخص کسی غیر مسلم کے اوپر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالے گا تو میں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روز قیامت اس شخص کے خلاف شکایت کروں گا. کوسچن نمبر 4، وائی ڈڈ اللہ کریٹ ٹرائبز اینڈ نیشن؟ اللہ تعالیٰ نے قبیلے اور قومیں کیوں بنائے؟ اللہ کریٹڈ میل اینڈ فیمیل اینڈ میڈ دیم انٹو ٹرائبز اینڈ نیشنز سو دے مے کم ٹو نو ون another. اللہ تعالیٰ نے قبیلے اور قوم اور ہر جاندار کا جوڑا پیدا کیا تاکہ ایک دوسرے کو جان سکیں، تاکہ لوگ ایک دوسرے کی شناخت کر سکیں، ایک دوسرے کو جان سکیں، نہ کہ اس لیے کہ لوگ آپس میں کسی بھی بات پر امتیاز کر سکیں. کوسچن نمبر 5، واٹ کائنڈ آف ٹریٹی دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم میڈ وین ہی ارائیوڈ ان مدینہ؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پہنچے تو انہوں نے کس قسم کا معاہدہ کیا؟ وین دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم مائگریٹڈ ٹو مدینہ he made a treaty with the Jews and the other non-Muslim tribes that lived in Medina, according to which everyone was given equal rights and freedom to practice their religion. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی، جب آپ نے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں اور دوسرے غیر مسلم قبیلوں کے درمیان اور مسلمانوں کے درمیان ایک معاہدہ طے فرمایا جس کے مطابق تمام تر غیر مذہب سے تعلق رکھنے والے افراد بھی اپنی تمام تر مذہبی رسومات کو بغیر کسی پریشانی کے اور آزادی کے ساتھ ادا کر سکتے ہیں. سو وی ہیو question number 4 that mark the statement as true or false. That is question number 6. You have to mark the statement whether it is true or false. So you have to do it on your book
page number 66. So the first statement is that Muslim have more rights than the non-Muslim in Islamic State. So this is false. All have equal rights in an Islamic state. The Christians and the Hindus should be allowed to practice their religion. کیا ہندو اور عیسائی اپنی مذہبی رسومات کو ادا کرنے کے لیے آزاد ہیں یا نہیں؟ سو اٹ از ٹرو. ان اے مسلم سوسائٹی دے ہیو آل دا ایکول رائٹس ٹو پریکٹس دیئر ریلیجن. C. The Treaty of Medina did not allow the Jews and non-Muslims to practice their religion. So it's false. D. All mankind are children of Adam. This is true. Non-Muslims should not be allowed to celebrate their festivals. False. All the non-Muslims are also allowed to celebrate their all festivals and religious perspectives. F. Muslim must be tolerant toward the non-Muslim. So this is true. Muslim must be tolerant toward the non-Muslims. مسلمانوں کو غیر مسلموں کے ساتھ بھی رواداری کا رویہ رکھنا چاہیے. So now you have some homework. So please open up your diaries. You have to write date on the top right corner of your diary, subject, then write down your diary. So diary is that learn activity of this lesson. So in this activity you have to learn all the question answers and the task 6, that is true or false. So you have learned this activity. So if you find any difficulty in this lecture, you can ask us on WhatsApp number. For that you have to mention your name, your grade, subject and the lecture number and the lesson number, so you can get a positive response. So this is end of the lesson. Allah Hafiz.